اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آگے چلا، یہ دوسری روایت ہے، میں نے دیکھا ایک تندور ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، کچھ مرد اور عورتیں اس میں الٹے کر کے لٹکائے ہوئے ہیں، الٹے کر کے، اور یہ شعلے بھڑکتے ہیں تو ان لوگوں کو اٹھا کر کے تندور سے باہر نکال دیتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زناکار مرد اور عورتیں ہیں، زناکار لوگ، ان کو اللہ جل شانہ سخت سزا دینے والا ہے، اس لیے کہ جو زنا کرنے والا مرد ہے یا عورت، یہ انسانیت پر اتنا بڑا دھبا ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک ہے۔ ایک حصے کو معراج کہتے ہیں جو زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، جو زمین والا حصہ ہے خانہ کعبہ سے لے کر مسجد قدس تک، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، 15ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، سبحان ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور دوسرے حصے کا نام معراج ہے۔ اس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے، حدیث کی کتابوں میں، بخاری مسلم میں، صحاح ستہ میں، دیگر کتابوں میں تفصیلات اس کی موجود ہیں۔ لیکن دونوں چیزوں میں ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو اسرا ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام نے خواب میں نہیں کیا، جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خواب میں کیا ہے، یہ بھی حالت بیداری میں ہوا ہے۔ اور جو معراج ہے، زمین سے آسمان اور سدرۃ المنتہا تک جانا، یہ بھی عالم بیداری میں ہے، خواب میں نہیں ہے۔ اگرچہ خواب کی احادیث ملتی ہیں وہ اس سے الگ ہیں، خواب کے واقعات بھی ہیں جو نبی علیہ السلام کو اللہ جل شانہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے خواب دکھایا کرتے تھے، تو وہ لوگ جن کا نظریہ یہ ہے یہ خواب کی بات ہے معراج، تو اگر خواب کی بات ہے تو پھر کوئی اعتراض ہی نہ کرتے مکہ کے لوگ۔ اگر یہ جو سفر ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اگر نبی علیہ السلام صبح کو آ کر لوگوں کے سامنے بیان فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں اتنی جلدی وہاں سے ہو کر آ گیا ہوں، تو مکہ کے لوگ اعتراض نہ کرتے کہ خواب میں تو یہ ممکن ہے، خواب میں لوگ لاہور پہنچ جاتے ہیں، خواب میں لوگ امریکہ پہنچ جاتے ہیں، خواب میں لوگ عمرہ کرنے پہنچ جاتے ہیں، خواب اور حقیقت میں فرق ہے۔ تو مشرکین مکہ کا اعتراض کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج جو ہے یہ حالت بیداری میں ہوا ہے، حالت خواب میں نہیں ہوا۔ اللہ جل شانہ نے اس کو اپنی قدرت بیان کیا ہے۔ گزشتہ بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اشکالات ہو سکتے تھے کہ ایسے کیسے ممکن ہے، تو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، آغاز ہی سبحان سے کیا، سبحان الذی اسری بعبدی، کہ تمہاری نظر جانے والے پر نہیں، تمہاری نظر لے جانے والے پر ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ ایسی ذات ہے جس نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، بغیر عورت کے اماں حوا کو پیدا کر دیا، بغیر جو ہے آدمی کے اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، ہواؤں کا رخ اتنا تیز چلایا کہ قوم عاد کو نیست و نابود کر دیا، وہ اتنی طاقت والا ہے کہ بادشاہ وقت فرعون کو پانی میں غرق کر دیا، اتنی طاقت والا ہے کہ اس نے آتش نمرود کو جو ہے
ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں ساری سیر کروا دے۔ اس لیے تمہاری نظر جانے والے پر نہیں، لے جانے والے پر ہونی چاہیے۔ اور جو واقعہ معراج ہے اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ ہے، رب العالمین کی طاقت، اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ ہے اس میں کہ رب العالمین کتنی قدرتوں والا ہے۔ دوسرا اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام اور مرتبہ ہے کہ رب العالمین نے سب سے بلند اور بالا مرتبہ عطا فرمایا۔ اور تیسری چیز جو ہے معراج کے واقعے میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر ان پر عمل کریں گے تو جنت انتظار کر رہی ہے۔ سرکش، باغی اور نافرمان کے لیے جو ہے پیغام ہے کہ اللہ کی سزائیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں واقعہ معراج میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں ان کے گھر میں آرام کر رہا تھا کہ فرشتے آئے اور چھت کے میں سے سوراخ کر کے آئے اور نبی علیہ السلام کو بیدار کیا۔ اور بخاری شریف کی بھی ایک حدیث ساتھ میں لاؤں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج سے پہلے بھی نبی علیہ السلام کو خواب آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، میرے ساتھ 2 بندے اور بھی سوئے ہوئے تھے کہ 3 فرشتے آئے تو ایک فرشتے نے کہا کس کو لے کر جانا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں درمیان میں سویا ہوا تھا تو ایک فرشتے نے کہا ان تینوں میں سے جو درمیان میں سویا ہوا ہے اس کو لے کر جانا ہے، یہ سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میری آنکھیں سو رہی تھیں، میرا دل جاگ رہا تھا، میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کی نیند بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل اللہ جل شانہ کی یاد میں جاگتا رہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد وہ فرشتے چلے گئے اور پھر بعد میں کسی اور رات میں یعنی معراج کی رات میں وہ آئے اور نبی علیہ السلام کو اٹھا کر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس لے آئے۔ یہاں میں عرض کر دوں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جن کا تعلق غلب کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور یہ شریعت میں اور دین اسلام میں بڑی بری جسارت ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور جبریل علیہ السلام اور فرشتے آئے اور آپ کے قدموں کے بوسے لیے، اس کی روایات نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو بیدار کیا کس طریقے کے ساتھ؟ ظاہر بات ہے کہ فرشتوں نے آ کر سب سے مؤدب طریقے کے ساتھ بیدار کیا ہوگا، جو ادب والا طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے وہ خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں لے آئے، وہاں مجھے لٹایا، جبریل علیہ السلام نے میرا شق صدر کیا، ہاتھ لگایا اور شق صدر ہوا، اس میں سے دل نکالا، زمزم کے پانی کے ساتھ اس کو دھویا، پھر تشتریاں تھیں جو جنت سے لائی گئی تھیں جن میں علم، حکمت اور دانائی تھی، وہ تشتریاں میرے دل میں انڈیل دی گئی۔ کچھ چیزیں تھیں جو پہلے نکال لی گئیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا سب کچھ۔ پھر میرا دل انہوں نے دوبارہ اسی جگہ پر رکھا
جبریل علیہ السلام نے اوپر یوں ہاتھ پھیرا تو ایسے ہو گیا جیسے پہلے کوئی زخم اور نشان تھا ہی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں 2 رکعتیں پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں وہاں 2 نفل پڑھے۔ پھر ایک سواری لائی گئی براق، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں اس پہ سوار ہونے لگا تو وہ بدکنے لگی۔ جبریل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس سے کہا کہ ٹھہر جا، سکون کر، اس سے بہتر سوار دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو وہ ٹھہر گئی، اس میں ٹھہراؤ آ گیا، میں اس پر سوار ہوا۔ وہ اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، اور وہ چلتے ہوئے مدینہ منورہ میں جو اس وقت یثرب تھا اس جگہ پر پہنچی، سواری روکی گئی۔ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جگہ آپ کی جائے ہجرت ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے آنے والے ہیں، تو اس جگہ پر آپ 2 نفل پڑھیے۔ نبی علیہ السلام اترے سواری سے اور 2 نفل ادا کیے، پھر سوار ہوئے، سواری چل پڑی۔ پھر آگے ایک جگہ پھر سواری روکی، یا رسول اللہ اس جگہ کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، آپ اس جگہ نفل پڑھیے۔ تو نبی علیہ السلام نیچے اترے، اس جگہ 2 نفل پڑھے۔ پھر نبی علیہ السلام آگے گئے تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ کوہ طور ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ سے باتیں کیا کرتے تھے، یہاں بھی آپ نفل پڑھیے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں بھی نوافل ادا کیے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری سواری گزر رہی تھی سرخ ٹیلے کے پاس میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ویسے بھی عقیدہ ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیفیات میں نہیں جانا چاہیے۔ جو زیادہ کیفیات میں بندہ چلا جاتا ہے تو حدیث میں بس آ گیا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی حدیث جو ان کے بارے میں ہے وہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی سواری بیت المقدس میں پہنچی تو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت وہاں جمع تھی، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا اگر نبی علیہ السلام نے راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں دیکھا تھا تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سے وہاں کیسے پہنچ گئے؟ اپنی قبر میں موجود ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ تو میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام وہاں نفل پڑھ رہے تھے اور نبی علیہ السلام بیچ میں کئی مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے گئے ہیں، تو کسی ایک جگہ پر نماز۔ باقی یہ ہے کہ اصل میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ جل شانہ اگر رات کے مختصر حصے میں تمام سیر کروا سکتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے ہی پہنچوا سکتے ہیں، اللہ جل شانہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت وہاں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حکم ہوا کہ ایک دوسرے کا تعارف کروایا جائے، ہر بندہ اپنا اپنا تعارف کروائے۔ تو وہاں مسجد میں نفل پڑھنے سے پہلے توحید کی ایک بہت بڑی جو ہے تقریب منعقد ہو گئی، اللہ جل شانہ کی توحید بیان ہونے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ابراہیم ہوں، میں اس اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی حمد کرتا ہوں، اس کی ثنا بیان کرتا ہوں جس خالق کائنات نے مجھے اپنا خلیل بنایا، مجھے اپنا دوست بنایا اور میرے لیے آتش نمرود کو سلامتی والا بنا دیا،
اور میری آل میں ایسے لوگ پیدا کیے جو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آگے بڑھا تو میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں اور میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی ثنا کرتا ہوں، اس کی تعریف پاکیزگی و طہارت کو بیان کرتا ہوں، جس خالق کائنات نے مجھ پر اپنی کتاب کو نازل کیا، تورات کو نازل کیا، اور کوہ طور پر میرے ساتھ باتیں کی ہیں، ہم کلام ہوا، اور میرے دشمن فرعون کو نیست و نابود کیا، اور بنی اسرائیل کو میرے ذریعے سے فرعون کے چنگل سے آزادی عطا فرمائی، اور میرے لیے پانی میں راستے بنا دیے، اور میرے لیے پتھروں میں سے پانی کے چشمے بہا دیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے میں آگے بڑھا تو میری ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے اپنا نام بتایا اور تعارف کروایا، اور پھر اللہ جل شانہ کی حمد بیان کی کہ میں اس خالق کائنات کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام کر رہے ہیں یہ امت کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھ پر حکمت اور علم کو نازل فرمایا، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ مجھ سے پہلے اور بعد میں کسی کو نہیں دی، جنات کو میرے لیے مسخر کیا، انسانوں کو میرے لیے مسخر کر کے میرے تابع بنایا، اور ہواؤں کو میرے لیے مسخر کر کے میرے تابع بنا دیا، اور ہر مخلوق کی بولیاں مجھے سکھا دی، اور میرے تخت کو ہواؤں میں اڑا دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے میں آگے بڑھا، میری داؤد علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور فرمایا کہ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کی ثنا بیان کرتا ہوں، جس خالق کائنات نے مجھ پر زبور کو نازل فرمایا اور مجھے اپنا نبی اور رسول بنایا، اور لوہے کو میرے ہاتھ میں مسخر کر دیا، میں جس طریقے کے ساتھ چاہتا اپنے ہاتھ سے لوہے کو میں پگھلا دیتا تھا، اور اللہ جل شانہ نے میری تسبیح کے ساتھ پرندوں کو بھی شامل کر دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے اتر کر بیٹھ جاتے اور ان کے ساتھ تلاوت سنا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے یہ ساری چیزیں میرے لیے مسخر کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا تعارف کروایا اور فرمایا کہ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا اور مجھے اور میری والدہ کو شیطان سے محفوظ کیا کہ اس کا بس نہیں چل سکا ہمارے اوپر، اور میرے ہاتھ سے مادرزاد نابینوں کو اس نے بینا بنا دیا، اور وہ لوگ جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے میرے ہاتھ کی برکت سے انہیں صحت عطا فرمائی، اور میں مٹی کا پرندہ بناتا اس میں پھونک ڈالتا تو اللہ اس کو زندہ اور جاوید کر کے فضا میں اڑا دیتا، اور میں کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کن باذن اللہ کہتا تو وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ میں اس رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اپنا تعارف کروایا اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اور نبی علیہ السلام نے بھی اپنا تعارف کروایا اور اللہ کی حمد بیان کی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ لفظ دیکھیے، خاتم الانبیاء ہے اور شفیع محشر ہیں،
तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के सरदार हैं, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तारुफ कैसे करवा रहे हैं अंबिया के सामने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस खालिक के कायनात का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे अपने बंदों की तरफ रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस किया है, मुझे रहमत बनाकर भेजा है, मुझे बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है। मैं ईमान वालों और फर्मा बरदारों को जन्नत की खुशखबरियाँ सुनाता हूँ, सरकश बागी और नाफरमान को मैं जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मेरे ऊपर कुरान को नाज़िल किया है। बकिया अंबिया दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे ऊपर ज़बूर को नाज़िल किया। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं शुक्र अदा करता हूँ मेरे ऊपर जो है तौरात को नाज़िल किया। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं शुक्र अदा करता हूँ मेरे ऊपर इंजील को नाज़िल किया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उस रब का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मेरे ऊपर कुरान को नाज़िल किया। फिर थोड़ा सा कुरान का भी तारुफ करवाया, मुख्तसर मगर जामे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान नाज़िल किया तिबयान लिकुल्ली शै, जिसमें हर चीज़ का बयान मौजूद है, हर चीज़ की वजाहत मौजूद है। और अल्लाह जल्ल शानुहु ने मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से अफजल और आला बनाकर सरदार बना दिया है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर उसके बाद मैंने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, मेरा हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ चढ़ना शुरू किया। जब आसमान की तरफ चढ़ना शुरू किया तो पहले आसमान पर पहुँचे हैं, दरवाज़ा बंद है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी है और दरवाज़ा खोलने से पहले उन्होंने पूछा कौन। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया, कहा अकेले हो या साथ कोई और भी है। तो बताया गया कि मेरे साथ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो कहा अपनी मर्जी से आए हैं या बुलवाया गया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलवाया गया है। उन्होंने दरवाज़ा खोला और इस्तकबाल किया है, अहलन व सहलन व मरहबा कहा और कहा आपका आना मुबारक हो। बहुत एहतमाम के साथ इस्तकबाल किया। और इसी रिवायत में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्तों को आसमान पर किसी बात का इल्म नहीं होता जब तक अल्लाह जल्ल शानुहु खुद उन्हें ना बताएं। जब तक अल्लाह जल्ल शानुहु बताते नहीं हैं फरिश्तों को इस बात का इल्म नहीं होता। ये लफ्ज़ सही बुखारी में है और इसी तवील हदीस में ये अल्फाज मज़कूर हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं पहले आसमान पर गया तो मेरी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुई। मैंने वहाँ बहुत सारे मनाज़र देखे। कुछ लोग हैं आदम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने मुझे मरहबा कहा है, मेरा इस्तकबाल किया है, मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मैंने देखा उनके दाएं जानब जो है बहुत सारे लोग हैं और बाएं जानब भी बहुत सारे लोग हैं। जब दाएं जानब वाले लोगों को देखते हैं आदम अलैहिस्सलाम तो खुश हो जाते हैं, जब बाएं जानब के लोगों को देखते हैं तो गमज़दा हो जाते हैं। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये क्या मंजर है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये आदम अलैहिस्सलाम है और दाएं बाएं बैठे हुए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। दाएं जाने बैठे हुए लोग जन्नती हैं। जब इनको देखता है इनका बाप तो खुश हो जाता है और बाएं जाने बैठे हुए लोग जो हैं ये नाफरमान और सरकश हैं और ये जहन्नमी है। जब बाप इनको देखता है तो वो गमज़दा हो जाता है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने वहाँ दो नहरें देखी,
میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ دو نہریں کون سی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دو نہریں نیل اور فرات ہے جو عراق اور مصر میں دو دریا چل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں دریاؤں کا جو ماوا ہے وہ جنت ہے، جنت سے یہ دونوں دریا پھوٹ رہے ہیں۔ تو مجھے جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ دریا فرات اور نیل ہے، یہی ان کا سر چشمہ ہے، یہاں سے وہ پھوٹ رہے ہیں۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوسرے آسمان پر گیا، اتنا ہی فاصلہ دوسرے آسمان کا، وہاں بھی یہی منظر آیا، دروازے پر دستک ہوئی ہے، سوال و جواب ہوئے ہیں، پھر اندر داخل ہوئے ہیں، فرشتوں نے مرحبا کہا ہے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ باتیں ہوئیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جل شانہ نے حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ پوری انسانیت میں تقسیم کر دیا اور ایک حصہ جو ہے صرف یوسف علیہ السلام اکیلے کو عطا فرمایا ہے۔ ان کے ساتھ باتیں ہوئیں۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات لمبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، استقبال ہوا، باتیں ہوئیں۔ جب نبی علیہ السلام اس سے بھی آگے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے محبت کے ساتھ۔ کبھی کبھار رونا آتا ہے دکھ کی وجہ سے، کبھی رونا آتا ہے غم کی وجہ سے، کبھی رونا آتا ہے درد کی وجہ سے، کبھی رونا آتا ہے ڈر کی وجہ سے، لیکن کبھی کبھار رونا آتا ہے محبت کی وجہ سے۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کی کامیابیوں کو دیکھتا ہے تو خوشی کے ساتھ اس کے آنسو چھلک پڑتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام جب رو پڑے محبت کے ساتھ تو نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میری بنی اسرائیل قوم یہ سمجھتی تھی کہ اللہ جل شانہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام جو ہے اللہ کے نزدیک وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی اور پھر نبی علیہ السلام چلتے چلتے جو ہے وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے سورہ نجم میں کیا ہے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ سدرۃ المنتہا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بیری کا ایک درخت ہے، بیری کا ایک درخت اور بہت بڑا ہے، اگر 1000 سال تک کوئی سوار اس کے نیچے چلتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اور اس کی شاخوں پر اللہ جل شانہ نے پرندوں کی مثل فرشتے پیدا کیے ہیں جو اس کی شاخوں پر بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور وہاں میں نے قلموں کے چلنے کی آواز بھی سنی
جو تقدیریں لکھنے والے فرشتے لکھ رہے تھے، کلموں کی آہٹ کی آواز بھی میں نے سنی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی، مختلف مناظر دکھائے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کے قریب سے میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور مثل مٹکوں کے ہیں، اور ان پیٹوں کے بیچ میں سانپ اور بچھو چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، انہوں نے کاٹ رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سود خور لوگ ہیں، سود کھانے والے لوگ۔ پھر میں آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ لٹایا ہوا ہے زمین پر، اور ایک فرشتے نے بہت بڑا پتھر اٹھایا ہے اور اس کے سر پر مارتا ہے، اس کا سر کچلا جاتا ہے اور پتھر لڑکتا ہوا دور جا گرتا ہے، اور پتھر اٹھانے کے لیے فرشتہ ادھر جاتا ہے، یہ مسخ شدہ سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، وہ لا کر دوبارہ اس پر پتھر مارتا، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ بے نمازی وہ بندہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ میں آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے سامنے گوشت پڑا ہوا ہے، کچھ گوشت خوشبودار ہے، عمدہ اور اعلیٰ ہے اور پاکیزہ ہے، کچھ بدبودار ناپاک ہے، اور کچھ لوگ ہیں مرد اور عورتیں جو پاکیزہ صاف ستھرا اور خوشبودار گوشت چھوڑ کر ناپاک اور بدبودار گوشت کی جانب بڑھ رہے ہیں اور لپک رہے ہیں اور اسے کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ مرد ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے پاکیزہ اور حلال بیوی عطا فرمائی، لیکن یہ حرام کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے حلال خامد عطا فرمائے، لیکن یہ سرکشی کرتے ہوئے حرام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ میں اس پر تفصیلات نہیں عرض کرتا، اس لیے کہ زنا ایسی گندگی ہے اگر اس کا تذکرہ مذمت کے ساتھ بھی کیا جائے اس کی بھی نحوست آتی ہے، اس سے بھی برائی پھیلتی ہے، یہ ایسی غلاظت ہے۔ اس کا تذکرہ مذمت کے ساتھ بھی اگر کوئی بندہ کر رہا ہو کہ دیکھو فلاں جگہ فلاں بندے نے فلاں عورت نے زنا کیا، یہ ایسی نجاست ہے۔ تذکرہ کرنے والا آدمی جو اگرچہ برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہے یہ ان سے بڑا غلیظ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس طرح کے تذکرے کرنے والے بندے کے لیے 80 کوڑوں کی سزا رکھی ہے۔ معاشرے میں اصل جو برائی اور فساد پھیلا رہا ہے یہی لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنے والی غلیظ آدمی ہے، اور قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا عذاب بیان کیا ہے، ایسے لوگوں کا عذاب بیان کیا ہے قرآن نے جو بے حیائی کی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے بیان کیا جو ایمان والے لوگوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں تو میرے رب نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، ورنہ ہمارا معاشرہ یہ آج کا برا نہیں ہے، وہ مت سمجھے جیسے غلیظ اور ناپاک لوگ اس زمانے میں موجود ہیں، ایسے ناپاک اور غلیظ لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں، اور ایسی ایسی بادشاہت ایسی ایسی قوموں کی تاریخ ملتی ہے، تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہے اور تاریخ میں ملتی ہے کہ جب اجتماعی طور پر
قوم کے اندر یہ غلاظت آئی تو میرے رب نے ایسی قوم کا وجود اور اس کا نام و نشان زمین سے مٹا دیا ہے کہ ان لوگوں کا تذکرہ بھی باقی نہیں رہا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں آگے چلا، یہ دوسری روایت ہے، میں نے دیکھا ایک تندور ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، کچھ مرد اور عورتیں اس میں الٹے کر کے لٹکائے ہوئے ہیں، الٹے کر کے، اور یہ شعلے بھڑکتے ہیں تو ان لوگوں کو اٹھا کر کے تندور سے باہر نکال دیتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زناکار مرد اور عورتیں ہیں، زناکار لوگ، ان کو اللہ جل شانہ سخت سزا دینے والا ہے، اس لیے کہ جو زنا کرنے والا مرد ہے یا عورت یہ انسانیت پر اتنا بڑا دھبا ہے کہ بہت سارے نسب تبدیل ہو جاتے ہیں، بہت سارے نسب، اگر کوئی کسی سے بچہ لے، اولاد نہیں ہے، وہ کسی سے بیٹا اور بیٹی لے کر پالے تو میرا رب کہتا ہے، میرا رسول فرماتا ہے، یہ لے پالک بچہ اور بچی اس کو اصلی باپ کے نام سے پکارنا ہے، اگرچہ بیٹا کر کے لیا ہے، اگرچہ بیٹی بنا کر لیا ہے، لیکن لینے والا آدمی اور اس کو پالنے والا اور اس کی پرورش کرنے والا اور اس پر خرچ کرنے والا اپنے آپ کو باپ کا اس کو نام نہیں دے سکتا، سمجھ رہے ہو؟ اس کو نام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ اولاد کسی اور کی ہے، کسی اور کی اولاد ہے، اگر کوئی باپ کا نام دوسرا دے گا اس نے اس خون کے رشتے کو تبدیل کیا ہے، یہ وراثت سے محروم ہو گیا ہے، یہ اس رشتے سے محروم ہو گیا ہے۔ یہ جو حلال چیز ہے اور حلال طریقے سے کی جا رہی ہے اور ہمدردی کے ناطے کی جا رہی ہے، یہاں میرا رب اور میرا رسول اجازت نہیں دے رہا نام بدلنے کی۔ اور اگر کوئی زناکار مرد اور عورت اس دلدل میں گھس جائے اور ناجائز اولاد پیدا ہو جائے، آپ بتائیں انسانیت کے لیے اس سے بڑھ کر کون سا دھبا ہوگا کہ وہ ساری نسل جو چلے گی اور جہاں تک جائے گی یہ صرف غلاظت ہی ہوگی، اس سے حیا کبھی نہیں پھوٹ سکے گا اور اس سے دین کبھی نہیں آ سکے گا۔ اس لیے بڑی سخت سزا رکھی ہے پاکیزگی کی، نکاح کرنے کا 100% اختیار دیا ہے، اور میرے رب نے کہا 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اور پسند کے کرو، پسند کے کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو اپنی پسند کے ساتھ کرو، حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، پھر 2 کر لو، 3 کر لو، لیکن واردات ڈالنے والے ایسے ناپاک ہیں اور اس کا تذکرہ کرنے والے، نام لے کر تذکرہ کرنے والے، یاد رکھنا یہ جو بتایا جاتا ہے نا فلاں بندہ اور فلاں عورت اور فلاں فلاں برائی اور فلاں فلاں تذکرہ، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ بتانے والا آدمی جو ہے اللہ کی نظر میں جرم کا ارتکاب کرنے والے لوگوں سے زیادہ غلیظ ہے، زیادہ غلیظ ہے، اس لیے کہ یہ بے حیائی پھیلا رہا ہے، اور بے حیائی واحد ایسی چیز ہے اس کا تذکرہ اگر برائی کے ساتھ بھی کیا جائے گا اس کی بھی نحوست پھیلے گی معاشرے کے اندر۔ اور میرے رسول نے فرمایا میں ان لوگوں کی سزا دیکھ کے آیا ہوں، کیونکہ تذکرہ کرنے والے لوگ توبہ کی جانب نہیں جانے دیتے، اگر کوئی برائی ہو گئی، کوئی جرم ہو گیا تو میرے رب نے اس کے لیے دروازہ کھولا ہے توبہ کا، لیکن تب تک اس کے لیے آسانی ہے کہ جب تک وہ کچھ ایسے غلیظ ہیں جو زبان سے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں اپنی اس غلاظت کے، خود بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو
یہ اللہ کے قہر کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اماں جان یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اماں نے فرمایا، جب لوگ اعلانیہ زنا کرتے ہیں، جب اعلانیہ کرتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں، اور بس اوقات میرا رب پوری کی پوری بستی اور علاقے کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ جب نام و نشان مٹتا ہے تو جہاں مجرم لوگ گرفت میں آ جاتے ہیں، نیک اور صالح لوگ بھی بیچ میں رگڑے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کے لیے آخرت میں کامیابی ہے، لیکن دنیا کی اس رونق سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ذہن میں مت لانا کہ عام ہی چیز ہے کسی برے کا برے کے ساتھ تذکرہ کر دینا۔ یہ کتنے بڑے مجرم ہوں گے جو زنا کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا، کسی بیوی کے لیے اجازت نہیں ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ گزارے ہوئے خاص لمحات کا تذکرہ کسی دوسری عورت کے سامنے کرے، اور کسی خاوند کو اجازت نہیں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے خاص لمحات کا تذکرہ مردوں کے اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ کرے۔ اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہے، حلال ہے، لیکن میرے رسول نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ جو اللہ نے لباس بنایا تھا میاں بیوی کو، ایک دوسرے کا لباس بنایا، ایک دوسرے کے لیے پردہ بنایا، اس کو پردہ رکھنے کا حکم، لیکن نکاح تھا، پاکیزہ تھا، جواز تھا، تب بھی اس کا تذکرہ کرنے والی عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہو رہی ہے۔ اور وہ مرد جو اس کا تذکرہ کرے گا یاروں دوستوں کے سامنے اور دیگر جگہ، اس پر بھی میرے رب کی لعنت ہے۔ جب حلال رشتے میں تذکرہ کرنے سے لعنت ہو رہی ہے تو جو حرام کا تذکرہ کرے گا، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کس قدر اللہ جل شانہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اور اگر زندگی کے سفر میں کوئی بندہ بہک گیا، کوئی عورت بہک گئی، کوئی ہو گیا خرابہ، فساد ہو گیا، تو میں تب تک جب تک یہ نشر نہ کرے، جب تک اس غلاظت پر فخر نہ کرے، میرا رب اس کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ یہ آ جائے، توبہ کرے، اللہ جل شانہ اس کو معاف کر دے گا، اور بڑے بڑے گناہ میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ لیکن سرکشی اور بغاوت جو ہے یہ انسان کو توبہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتی۔ اللہ جل شانہ محفوظ فرمائے، اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔